خاص کر جو بد عقیدگیاں خواتین میں پائی جاتی ہیں، بعض رسومات جو خواتین میں پائی جاتی ہیں، کوئی کالا دھاگا پر بھروسہ کر لے، کوئی تعویذ گنڈے پر بھروسہ کر لے، یا کوئی کسی اور بات پر بھروسہ کر لے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہو، یہ عقدی خرابیاں خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اور اخلاقی معاملات بھی ایسا ہی ہے، زبان کی حفاظت نہیں ہوتی، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، لان تان، یہ خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اور عملی اگر خرابی کی بات کریں، اکثر گھروں کے خواتین کا یہ معاملہ ہے کہ نمازوں میں بہت پیچھے رہتی ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتی، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی، اور اپنے ایام کے علاوہ جن ایام میں وہ نمازیں پڑھ سکتی ہیں وہاں پر بھی انہیں احساس نہیں ہوتا کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، اس بات کا احساس نہیں ہوتا، جس بنا پر عبادات میں کوتاہی کرتی ہیں اور رب کی رضا حاصل کرنے میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ یہ عملی خرابی بھی یہ خاتون کے لیے نقصان دہ خسارے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے کہ آج مخلوط تعلیم کا نتیجہ کیا ہے، کالجوں میں بچیاں جاتی ہیں، بے پردہ نکلتی ہیں، بے پردہ جاتی ہیں، بے حیائی ان کے اندر آ جاتی ہے، کالجوں میں جاتی ہیں، تعلقات بن جاتے ہیں غیروں سے، تعلقات بن جاتے ہیں مردوں سے، اور یہ تعلقات کا نتیجہ اس قدر نکلتا ہے، آتے آتے ایمان چلا جاتا ہے، دین چلا جاتا ہے، نہ ایمان کی پرواہ، نہ دین کی پرواہ، نہ آخرت کا تصور باقی رہتا ہے، بس اس دنیا ہی کو اصل سمجھ کر دنیا داری میں لگ کر اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس قدر وہ اپنے آپ کو بے دین ثابت کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں ماں باپ کو رسوا ہونا پڑتا ہے، گھر میں اپنے منہ کو چھپانا پڑتا ہے، معاشرے کے افراد کو، خاندان کے افراد کو کئی دن تک باہر نکلنا نہیں ہوتا، اور ملت اسلامیہ کے افراد کو اس میں رسوائی ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہے یہ؟ نتیجہ یہی کہ دینی علم کا نہ ہونا، اور دینی علم کے نہ ہونے کے سبب یہ ساری برائیاں آج ہمارے خواتین اور ہماری مائی بہنوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کہ آپ علیہ السلام نے خواتین کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی کے پاس 3 لڑکیاں ہیں، اللہ نے 3 لڑکیاں کسی کو دیا ہے، اور وہ ان لڑکیوں کو کیا ہے، علم سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور اچھی جگہ شادی کرا دیتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ایسے ماں باپ کے لیے جنت ہے، جنت ہے۔ صرف جنت ہی نہیں، دوسری حدیث کے الفاظ سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لڑکیاں باقیات الصالحات ہیں، اور یہ لڑکیاں ماں باپ کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنتی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ معزز قابل صد احترام صدر اجلاس، معزز علماء اکرام، ذمہ داران مدرسہ، معلمین و معلمات، طالبات اور پردہ نشین خواتین اسلام، معزز حاضرین، رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس کی توفیق سے آج مدرسۃ الفلاح للبنات کے سالانہ اجلاس میں آنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ طالبات کا علمی مظاہرہ ہمارے سامنے آیا کہ طالبات نے اردو، تیلگو اور عربی زبان میں بڑے ہی اچھے انداز میں، اچھے لہجے میں، صفائی کے ساتھ، ستھرائی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ تقریریں کی، اور اسی طرح اچھے انداز میں ترانے کو پیش کیا۔ خاص کر وہ طالبات جو ان سال اس مدرسے سے فارغ ہونے والی ہیں، جنہوں نے اپنے درد کا اظہار کیا۔ یقیناً
مدارس ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے پڑھنے والوں کے درمیان ایک گہرا تعلق اور گہرا لگاؤ ہو جاتا ہے. یہ احساسات، یہ لگاؤ اسکولز اور کالجوں میں پڑھنے والوں میں نہیں ہوتا ہے. یہ محبت ہوتی ہے، ایک دوستی ہوتی ہے، یہ آپسی ہمدردی اور تعلق کا معاملہ ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو، جس جگہ پر ہمدردی کی تعلیم ہوتی ہے، جس جگہ پر خیرخواہی کی تعلیم ہوتی ہے، جس جگہ پر اخوت و محبت کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں پر اس احساس اگر پیدا نہ ہو تو پھر آخر کہاں پیدا ہوگا؟ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے معلم بنا کر بھیجا ہے. امت کے لیے سب سے پہلے معلم آپ ہیں، اور آپ کے لیے معلم جبرائیل ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے، اور جبرائیل کے لیے معلم اللہ تعالیٰ ہے. تو حقیقی معلم اللہ تعالیٰ ہے، سب کو علم دینے والا، سکھانے والا وہی ہے. معزز خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے دین علم کی اہمیت و فضیلت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ماشاءاللہ مدلل خطاب ہوا ہے. اس لیے میں اس کی اہمیت اور فضیلت پر گفتگو کرنا نہیں چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ خواتین سے خطاب کروں. جیسا کہ بات واضح کہ یہاں پر مجلس میں خواتین ہی زیادہ تعداد میں شریک ہیں، مرد حضرات شریک نہیں ہیں. اگر وہ آتے تو ان کے لیے بھی کچھ نصیحت کی باتیں ہوتی، تاکہ کم سے کم وہ یہاں سے جاتے ہوئے علم کی اہمیت سے متعلق، گھر بار کی اصلاح سے متعلق کوئی بات لے کر جاتے. مگر ماشاءاللہ خواتین یہاں پر شریک ہیں تو مناسب یہی ہے کہ خواتین کے حوالے سے کچھ باتیں یہاں پر ہوں. خواتین اسلام، میری پیاری مائیں اور بہنیں، یاد رکھیے، اسلام جتنا مردوں کے لیے آیا ہے اتنا ہی یہ عورتوں کے لیے بھی آیا. اور اسلام کی تعلیمات میں جتنا مردوں کا دخل اور حصہ ہے اتنا ہی حصہ عورتوں کا بھی ہے. اور اسلام اس معاملے میں مرد اور عورت دونوں کو برابر ٹھہراتا ہے. قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ رب العالمین نے دین کے احکامات اور دین کی تعلیمات میں مردوں اور عورتوں کو دونوں کا ایک ساتھ ذکر کر کے برابری کو ثابت کر دیا ہے. رب العالمین نے کہیں پر فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اس آیت کو آپ پڑھ لیں، آخری آیت تک دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے. کہیں پر رب العالمین نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے مددگار ہیں، کارساز ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں. رب العالمین نے احکام کے معاملے میں دونوں کا ذکر کیا. کبھی حکم دیتے ہوئے فرمایا، کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تو اسی جگہ پر یہ حکم بھی دیا گیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مومن مردوں سے بھی کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور مومن عورتوں سے بھی کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. سورہ حجرات کو پڑھ لیجئے، جس میں رب العالمین نے اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے، برے اخلاق سے روکتے ہوئے مردوں کا بھی حکم دیا اور عورتوں کو بھی حکم دیا. قرآن کی تعلیمات یقیناً ہمیں یہ بتاتی ہیں، سمجھاتی ہیں کہ اسلام دونوں کو برابر کا حق دیتا ہے. اور خاص کر تعلیم کی اگر ہم بات کریں، معزز خواتین اسلام، یاد رکھیے کہ اسلام میں تعلیم کے معاملے میں جتنی توجہ مردوں کی طرف کی گئی ہے اسی قدر توجہ عورتوں کی طرف بھی کی گئی، بلکہ خصوصیت کے اعتبار سے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی طرف توجہ زیادہ بھی رہی ہے. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ عورت کا مقام بعض ناحیوں سے مرد کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے. بعض اعتبارات سے عورت کا درجہ مرد کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے. جیسے گھر کی اصلاح کی بات آتی ہے، بچوں کی تربیت کی بات آتی ہے،
नस्लों की नशो नुमा की बात आती है, वहां पर मर्द के मुकाबले में औरत का किरदार होता है कि औरत कभी मिसाली माँ बनकर, मिसाली बेटी बनकर, मिसाली बहन बनकर औरत एक किरदार अंजाम देती है कि वो अपने मुआशरे की, अपने घर की और अपने बच्चों की सही तरबियत कर सकती है। इसीलिए किसी अंग्रेज ने कहा था कि तुम मुझे बेहतरीन माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन मुआशरा दूंगा। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा था कि बच्चों के बिगाड़ में सबसे ज्यादा दखल माँ बाप का होता है। अगर माँ बाप सही तरबियत नहीं करते तब जाकर बच्चे बिगड़ते हैं। इस्लाह में, तरबियत में यकीनन माँ का बड़ा दखल होता है। कुरान मजीद के अंदर रब्बुल आलमीन ने हुक्म देते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ईमान वालों तुम अपने घर वालों को, अपने घर के अफराद को या अपने बच्चों को तुम जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचाएंगे जहन्नम की आग से? उलमा ने कहा कि यहाँ जहन्नम की आग से बचाने का मतलब है अल्लिमूहुम वअद्दिबूहुम, कि तुम उन्हें सिखाओ, अदब बताओ। ये जहन्नम से छुटकारा पाने का और जहन्नम से बचाने का जरिया है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जहां पर मर्द को यह हक दिया, कहा कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में का हर एक जिम्मेदार है। कल क़ियामत के दिन उसके जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। तो वहां मर्द का भी जिक्र किया अल्लाह के नबी ने, औरत का भी जिक्र किया। ये बात, इससे बात मालूम होती है कि बाज नाहियों में औरत का मकाम, औरत का दर्जा मर्द के मुकाबले में बढ़ जाता है और खासकर तरबियत में ये चीज शामिल है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, याद रखिए आज के इस दौर में ये खातून को इल्मी तौर पर मजबूत होने की जरूरत है। और ये जरूरत भी कई एतबारात से है, दुनियावी तौर पर भी है, उखरवी तौर पर भी है, दुनियावी मामलात में भी है और दीनी मामलात में भी है। देखिए आज अगर हम दुनियावी मामलात में बात करते हैं कि औरतों पर जुल्म ढाए जाते हैं, औरतों को परेशान किया जाता है। समझो कि अगर शादी के बाद की जिंदगी की हम बात करते हैं तो समझो अगर शोहर सही नहीं मिला या शोहर का इंतकाल बहुत जल्द हो गया तो औरत की जिंदगी बहुत परेशानियों में आ जाती है। ऐसे वक्त में अगर उसके पास दुनिया का या दीन का सही इल्म हो, वो अपने पैर पर ठहर सकती है, अपनी जिंदगी हिम्मत के साथ गुजार सकती है। जैसा कि अभी आपके सामने हुदूद के वाक़ये के जरिए इस बात को साबित किया गया कि इल्म इंसान को हिम्मत देता है, इल्म से इंसान के अंदर तक़वियत पैदा होती है और इल्म इंसान को रास्ता और तरीका बताता है और एहसास पैदा करता है कि मुझे मायूस होने की जरूरत नहीं है, मुझे हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूं। ये बात इल्म के जरिए इंसान के अंदर पैदा होती है। यकीनन दुनियावी इल्म इसके लिए जरूरी है और उसी कदर दीनी इल्म भी हो तो यकीनन जो आलिमा है, हाफिजा है, वो तौहीद पर ईमान, तौहीद पर यकीन रखते हुए, तौहीद को अपने लिए लाजिम पकड़ते हुए जब सब्र और सबात कदमी के साथ जिंदगी गुजारती है, कितनी भी बड़ी मुश्किल उस पर क्यों ना आए दुनियावी तौर पर, उससे परेशान नहीं होती, अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाती है और आगे की जिंदगी अल्लाह की जात पर तवक्कुल करते हुए वो अपने कदम पर ठहर कर अपने दम पर वो अच्छी जिंदगी गुजार सकती है और अपने बच्चों की सही तरबियत कर सकती है। इसीलिए दीनी और दुनियावी फायदे के लिए ये खातून के लिए इल्म की जरूरत है। ये तो दुनियावी फायदे। अगर हम उखरवी फायदों की बात करें, देखिए कि आज इस पुरफितन दौर में खवातीन के अंदर जो खराबियां हैं, उन खराबियों में एक आकदी खराबी है, दूसरी अमली खराबी है, तीसरी अखलाकी खराबी है और ये ऐसी खराबियां हैं जो एक खातून को आखिरत में रुसवा कर देती है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा था कि या माशरन निसा तसद्दक़ना, ऐ औरतों की जमात सदका करो, व अक्सिरना
بالاستغفار، اور کثرت سے استغفار کرو. فإني رأيتكن أكثر من أهل النار، میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. ایک چالاک ہوشیار صحابیہ نے اللہ کے نبی سے سوال کر لیا، پوچھا اے اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ آخر عورتیں ہی کیوں جہنم میں جاتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے اس بات کا ذکر کیا کہ تم لان تان زیادہ کرتی ہو اور تم ناشکری زیادہ کرتی ہو، خاص کر شوہروں کی ناشکری تمہارے اندر زیادہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں اخلاقی بات کا ذکر کیا، عقدی بات کا ذکر کیا کہ عقدی خرابی اور اخلاقی خرابی یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. ایسی صورت میں دین علم کا حاصل کرنا یہ خاتون کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ سمجھ سکیں کہ دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے، جس سے ہم اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو درست کر لیں. اور خاص کر جو بد عقیدگیاں خواتین میں پائی جاتی ہیں، بعض رسومات جو خواتین میں پائی جاتی ہیں، کوئی کالا دھاگا پر بھروسہ کر لے، کوئی تعویذ گنڈے پر بھروسہ کر لے، یا کوئی کسی اور بات پر بھروسہ کر لے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہو. یہ عقدی خرابیاں خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہیں. اور اخلاقی معاملات بھی ایسا ہی ہے، زبان کی حفاظت نہیں ہوتی، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، لان تان یہ خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہیں. اور عملی اگر خرابی کی بات کریں، اکثر گھروں کے خواتین کا یہ معاملہ ہے کہ نمازوں میں بہت پیچھے رہتی ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتی، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی، اور اپنے ایام کے علاوہ جن ایام میں وہ نمازیں پڑھ سکتی ہیں وہاں پر بھی انہیں احساس نہیں ہوتا کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے. اس بات کا احساس نہیں ہوتا، جس بنا پر عبادات میں کوتاہی کرتی ہیں اور رب کی رضا حاصل کرنے میں پیچھے رہ جاتی ہیں. یہ عملی خرابی بھی یہ خاتون کے لیے نقصان دہ خسارے کا ذریعہ ہے. ایسی صورت میں علم حاصل کرنا ضروری ہے. جیسا کہ اس سے پہلے کی تقریر میں یہ بات ہمارے سامنے آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. اور یہاں مسلمان سے مراد مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت، سب کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. کون سا علم حاصل کریں؟ علم حاصل کرنا ضروری ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے کہا کہ علم حاصل کرنے سے مراد ایک مسلمان کے لیے عبادت کرنے میں، اطاعت کرنے میں، بندگی کرنے میں جس علم کی ضرورت ہے، جس کے بغیر وہ صحیح طور پر اطاعت، بندگی، عبادت نہیں کر سکتا، اس علم کا حاصل کرنا سب کے لیے ضروری ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور انسان جو عبادت و اطاعت کے طور پر جتنے کام کرتا ہے، ان سارے کاموں کی معرفت، ان سارے کاموں کے طریقے، اس کے شروط اور اس کے لیے نقائص کیا ہیں، ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے. جانے بغیر انسان کتنی بھی عبادتیں کر لے وہ عبادتیں ضائع ہیں. سمجھو کہ اگر کسی خاتون کو یہ نہیں معلوم کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کیے بغیر یا ناقص وضو کے ساتھ صحیح وضو نہ کرتے ہوئے زندگی بھر نمازیں پڑھ لے تو اس کی ساری نمازیں ضائع ہیں، ساری نمازیں بیکار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وضو کا علم حاصل نہیں کیا، نماز کے بارے میں اس نے جانکاری حاصل نہیں کی. معزز خواتین اسلام، اگر یہ بات کہی جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہ کہیں کیا ہمیں اتنا کم تر سمجھا جا رہا ہے یا ہمیں اتنا کم تر بتایا جا رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ذہن میں خیال آئے، ورنہ یہ چیز دیکھی گئی ہے. اکثر خواتین کو وضو کرنا بھی نہیں آتا، نماز صحیح طور پر پڑھنا بھی نہیں آتا. خاتون کی ہم کیا بات کریں، وہ مرد حضرات جو 5 وقتہ پابندی کے ساتھ امام کے پیچھے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے مرد حضرات میں سے کتنوں کو ہم نے دیکھا کہ انہیں سورہ فاتحہ تک یاد نہیں. کتنوں کو ہم نے دیکھا. جب ہم ان سے سوال کریں بھائی امام کے پیچھے رہتے ہو، سنتے ہو کہ اس کے باوجود تم نے اسے کیوں درست نہیں کیا، تو کہتا ہے میں تو سمجھتا تھا کہ میں صحیح ہوں، میں درست ہوں. جب سنانے کے بعد یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ خرابی ہے. الغرض یہ خواتین کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. ایسے وقت میں اس سے متعلق علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. خواتین اسلام، خواتین کے لیے اس علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے فی الحال موجودہ دور میں،
جہاں ارتداد کا مسئلہ ہے، الحاد کا مسئلہ ہے، مرتد ہونے کا مسئلہ ہے، ماں باپ کی قدر نہ کرنے کا مسئلہ ہے، ایسے پرفتن دور میں ایک خاتون کے لیے دین اسلام کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کہ آج مخلوط تعلیم کا نتیجہ کیا ہے؟ کالجوں میں بچیاں جاتی ہیں، بے پردہ نکلتی ہیں، بے پردہ جاتی ہیں، بے حیائی ان کے اندر آ جاتی ہے، کالجوں میں جاتی ہیں، تعلقات بن جاتے ہیں غیروں سے، تعلقات بن جاتے ہیں مردوں سے، اور یہ تعلقات کا نتیجہ اس قدر نکلتا ہے، آتے آتے ایمان چلا جاتا ہے، دین چلا جاتا ہے، نہ ایمان کی پرواہ، نہ دین کی پرواہ، نہ آخرت کا تصور باقی رہتا ہے، بس اس دنیا ہی کو اصل سمجھ کر دنیا داری میں لگ کر اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس قدر وہ اپنے آپ کو بے دین ثابت کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں ماں باپ کو رسوا ہونا پڑتا ہے، گھر میں اپنے منہ کو چھپانا پڑتا ہے، معاشرے کے افراد کو، خاندان کے افراد کو کئی دن تک باہر نکلنا نہیں ہوتا، اور ملت اسلامیہ کے افراد کو اس میں رسوائی ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہے یہ؟ نتیجہ یہی کہ دینی علم کا نہ ہونا، اور دینی علم کے نہ ہونے کے سبب یہ ساری برائیاں آج ہمارے خواتین اور ہماری مائی بہنوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اول وقت سے ہی خاتون کے لیے علم پر زور دیا ہے، اول وقت سے ہی، مکی دور سے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواتین کے لیے تعلیم کا اہتمام کیا، انتظام کیا، اس کی طرف توجہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیات میں کتنے ایسی صحابیات تھیں جنہیں بہت سارے علوم آتے تھے، کوئی محدثہ ہے، کوئی مفسرہ ہے، کوئی فقیہہ ہے، اور کوئی ڈاکٹر ہے، اور کوئی کیا ہے نرس ہے، ممرضہ ہے، کوئی تو مختلف قسم کے فنون انہیں آیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام باقاعدہ انہیں ابھارتے، ترغیب دلایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ تمہیں یہ چیز آتی ہے، ایسا کرو کہ تم اس چیز کو دوسروں کو سکھاؤ۔ صحابیات میں ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے شفا بنت عبداللہ۔ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دو طرح کا علم ان کے پاس تھا، دو طرح کے فنون سے وہ ماہر تھے۔ ایک فن تھا ان کا علم میں لکھنے کا، خط و کتابت کا، اور اس زمانے میں لکھنے پڑھنے والے کم تھے، لکھنے والے بہت کم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر کے بعد آپ علیہ السلام نے مشرکین کو اس کام پر مقرر کیا، اگر فدیہ دے نہیں سکتے تو تم مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ لکھنے کا علم آتا تھا۔ کہتی ہیں، دیکھیے حدیث کے الفاظ ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، کہتی ہیں شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا عند حفصہ، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پاس آئے اس حال میں کہ میں حفصہ کے پاس تھی۔ حفصہ کون ہے؟ یہ وہ عظیم صحابیہ ہے جو قرآن جمع کرنے کے کام میں شریک تھی۔ دیکھیے صحابہ نے باقاعدہ قرآن جمع کرنے کا کام صرف مردوں کو نہیں دیا بلکہ اس میں عورتوں کی بھی خدمت لی، عورتوں کو اس میں شریک کیا۔ تو کہتی انا عند حفصہ، میں حفصہ کے پاس تھی، فقال لی، آپ علیہ السلام نے مجھ سے کہا، الا تعلمین هذه رقیۃ النملہ کما علمتیها الکتابۃ، کہا کہ اے شفا، جو تمہیں جلد کی بیماری کا جو علاج معلوم ہے، اسے عربی زبان میں نملہ کہتے ہیں، یعنی چونٹی کی بیماری نملہ کہتے ہیں۔ نملہ اس بیماری کو کہتے ہیں جو انسان کے جلد پر پھوڑے پھنسی آ جائیں، جس سے انسان پریشان رہتا ہے، تو اس کا علاج انہیں معلوم تھا، اس کا طریقہ انہیں معلوم تھا۔ تو اللہ کے نبی نے صحابیہ سے کہا، اے شفا، جو علم تمہارے پاس ہے، نملہ رقیہ ہے، نملہ یعنی نملہ بیماری کا علاج جو تمہیں معلوم ہے، بہتر یہ ہے کہ تم حفصہ کو بھی سکھا دو۔ اللہ کے نبی نے کہا حفصہ کو بھی سکھا دو، جیسا تم نے حفصہ کو لکھنے کا طریقہ سکھایا، دونوں چیزیں سکھایا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اتنا ہی نہیں، صحابیات میں ایک اور صحابیہ ہے ام ورقہ جن کا نام ہے، یہ بھی عظیم صحابیہ ہیں، یہ حافظہ تھی قرآن کی، ماشاءاللہ ابھی ہمارے سامنے یہاں پر بھی دو حافظہ طالبان
اپنا مظاہرہ پیش کیا. بڑی خوشی ہوئی کہ آج خواتین کے اندر یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے. ایک دور تھا کہ لڑکے بچے پڑھنا بھی مشکل تھا ماشاءاللہ، کہ اب لڑکیاں ان کے مقابلے میں ماشاءاللہ بہت ہی جدت کے ساتھ اور جد و جہد کے ساتھ اس مسئلے میں آگے بڑھ رہی ہیں. تو ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایسی عظیم صحابیہ تھیں کہ اللہ کے نبی کی مجلسوں میں رہ کر، اللہ کے نبی کی زبانی قرآن سن کر انہوں نے قرآن کو یاد کر لیا تھا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ کہیں تو میں اپنے گھر میں خواتین کو نماز پڑھا لیتی ہوں. تو اللہ کے نبی نے اجازت دی، کہا کہ جاؤ تم اپنے گھر میں خواتین کو نماز پڑھاؤ، امامت کا درجہ عطا کیا. گویا کہ خواتین کے لیے ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے امام بنا دیا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام عورتوں کی تعظیم کرتا ہے، عورتوں کی عزت کرتا ہے، عورتوں کے مقام و مرتبے کو باقی رکھتا ہے. اور جو آج پروپے گنڈے کیے جاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ جھوٹ پر مبنی ہے. ورنہ اللہ کے نبی یہ کہتے تمہیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھانے کی، مسجد ہے، امام ہے، مسجد آ جائیے، یہاں آ کر تم نمازیں پڑھ لینا جیسے دوسری خواتین آتی ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا، بلکہ آپ نے اجازت دی، امام مقرر کیا، بنایا، جاؤ تم جا کر وہاں پر خواتین کے لیے امامت کرو. محترم حضرات اور خواتین اسلام، کتنے ایسی حدیثیں اس مسئلے میں وارد ہیں کہ آپ علیہ السلام نے خواتین کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دیا ہے. ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کے پاس 3 لڑکیاں ہیں، اللہ نے 3 لڑکیاں کسی کو دیا ہے اور وہ ان لڑکیوں کو کیا ہے، علم سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور اچھی جگہ شادی کرا دیتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ایسے ماں باپ کے لیے جنت ہے. جنت ہے، صرف جنت ہی نہیں، دوسری حدیث کے الفاظ سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لڑکیاں باقیات الصالحات ہیں اور یہ لڑکیاں ماں باپ کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنتی. خواتین اسلام، وقت بہت ہی طول پکڑ رہا ہے، ابھی ہمارے سامنے صدر محترم بھی باقی ہیں. بس جو فارغات یہاں پر ہیں ان سے 4 باتیں میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں جو میں ضروری سمجھتا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ باتیں یہاں پائی جاتی، یہ ضروری نہیں، لیکن میرے نزدیک وہ چیزیں ضروری ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، اس کی روشنی میں یہ فارغات کے نام میں باتیں کرنا چاہتا ہوں، ورنہ ہرگز کوئی اپنے اوپر نہ لیں اور یہاں کے ماحول سے میں واقف بھی نہیں ہوں. 4 باتیں یہ ہیں. الحمدللہ مدرسے سے جو طالبات یہاں پر فارغ ہو رہی ہیں ان کے والدین سے میری گزارش ہے جب شادی کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو ضرور بضرور ایسے گھرانے کو تلاش کیجئے جہاں کے افراد علم سے محبت کرتے ہوں، دعوتی ذہن رکھتے ہوں اور علم اور دین کو پھیلانے میں ہر ممکن تعاون کرنے والے ہوں. ایسی جگہ پر ان طالبات کے لیے آپ مواقع فراہم کیجیے. ہرگز ایسے گھرانے میں مت دیجیے جن سے علم ضائع ہو جائے. جو کچھ خدمت کرنا چاہتی تھیں وہ ساری خدمتیں ماند پڑ جائیں اور جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے وہ ساری چیزیں ایسے ہی ختم ہو جائیں. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات اس مسئلے میں طالبات سے کہ عام طور پر یہ چیز محسوس کی گئی ہے کہ مدارس میں ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے والی طالبات سے متعلق ایک بات محسوس کی گئی ہے. یہاں تو وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن ضمن اس بات کو میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ہاسٹل میں پڑھنے والی طالبات کے حوالے سے بات محسوس کی گئی ہے کہ انہوں نے تعلیم حاصل کیا، ان کی زندگی، ان کا زمانہ تعلیم میں گزرا، ہاسٹل میں گزرا، لیکن جب شادی ہو گئی فارغ ہونے کے فوری بعد پکانا نہیں آتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے. لوگ کیا ہے برا بلا کہتے ہیں، تانا دیتے ہیں. خواتین سے، مائی بہنوں سے، والدین سے میری درخواست ہے کہ پہلے آپ گھر چلانے کا طریقہ اور سلیقہ سکھائیے، پکانے کا طریقہ سلیقہ سکھائیے، اس کے بعد آپ شادی کرائیے. تیسری بات طالبات سے متعلق ہی، تیسری بات یہ ہے جو طالبات مدارس میں پڑھ کر نکلی ہیں ان کے بارے میں ایک شکایت یہ بھی آئی ہے کہ جب سسرال جانے کے بعد کام کرنے اور خدمت کرنے کی بات آتی ہے تو بعض طالبات نے علمی طور
اوپر یہ مسئلہ پیش کیا کہ میرے اوپر صرف شوہر کی خدمت کرنا لازم ہے، ساس سسر کی خدمت کرنا لازم نہیں ہے، یہ میرا حق نہیں ہے، یہ شوہر کا حق ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، یہ میرا حق نہیں ہے، یہ غلط نظریہ ہے، یہ غلط نظریہ ہے، اس نظریے کو مٹائیے، یہ صحیح سوچ نہیں ہے، یہ علم کے نام پر، دین کے نام پر، حق کے نام پر یہ غلط چیزیں معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہیں، عام کی جا رہی ہیں۔ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ شوہر کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے؟ شوہر اگر راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہے۔ جب یہ بات ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنے پر جب شوہر راضی ہوتا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے، ساس سسر کی خدمت نہ کرنے پر شوہر ناراض ہوتا ہے تو گویا کہ یہ ہم لعنت کے مستحق ہو گئے۔ لہذا چاہیے، انسانیت کا تقاضا ہے اور شرعی تعلیمات کا تقاضا ہے، بزرگوں کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ اور چوتھی بات، آخری بات، اس پر ہم نے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ بعض جو پڑھ کر جاتی ہیں، الحمدللہ امتحان ہوا، اچھے نمبرات انہوں نے حاصل کیے، لیکن یہ چیز محسوس کی گئی ہے، یہ علم کا نشہ کبھی کبھی ایسا آ جاتا ہے کہ دوسری خاتون کو حقیر جاننے لگتی ہیں، طالبات کو حقیر جاننے لگتی ہیں، گھر کے اندر موجود خواتین کو حقیر جاننے لگتی ہیں، ایسا محسوس کراتی ہیں کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے اور جتنا مجھے معلوم ہے کسی نہیں معلوم۔ یہ تکبر جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، شیطانی عمل ہے، اور علم انسان کو تواضع پسند بناتا ہے، عاجز بناتا ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے۔ رب العالمین جو طالبات یہاں سے پڑھ کر جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دین کا داعیہ اور دین کی خدمت گزار بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔